الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرة، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں۔ فلا یخفف عنہم العذاب، سو نہیں کم کیا جائے گا ان سے عذاب، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت میں تیسرا خطاب ختم ہو رہا ہے اور اس میں تیسرے خطاب کا تتمہ ہے، اور اس آیت میں زجر ہے اور تخویف اخروی ہے۔ زجر جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا ڈانٹ کو کہتے ہیں، اور تخویف اخروی آخرت کے عذاب سے ڈرانا، اور اس میں ان کی گزشتہ قباحتوں کا سبب بھی ذکر ہے، یعنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دینا، یا دوسرے الفاظ میں اسے کہیں دنیا کی محبت۔ یہ ایک بہت بڑا مرض ہے جو کہ بہت سے دوسرے بڑے بڑے گناہوں کا سبب بنتا ہے۔ تو پیچھے جو ان کی قباحتیں گزری اس خطاب میں اور پچھلے خطابات میں بھی، تو ان کا سبب دنیا کی محبت اور دنیا کو ترجیح دینا آخرت کے مقابلے میں۔ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب، کہ ان سے آخرت میں عذاب بھی کم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پہ فرمائے یخفف، یہ تخفیف سے ہے، کم کرنا۔ تو یہ تخفیف کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں، جیسے کہ عذاب کو بالکل ختم کر دینا، عذاب میں آسانی پیدا کر دینا، عذاب میں کمی کر دینا، یا ایک طریقہ یہ ہے کہ بعض اوقات میں عذاب میں تخفیف کر دینا، یعنی وقفہ دے دینا عذاب میں۔ تو یہاں یہ تمام طریقے مراد ہیں، ان تمام طریقوں کی نفی مراد ہے کہ نہ عذاب ان سے ختم کیا جائے گا، نہ اس میں آسانی پیدا کی جائے گی، نہ کمی کی جائے گی، اور نہ اس میں کسی قسم کا کوئی وقفہ ہوگا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا، کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو کہ انہیں بچا لے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور یقیناً ہم نے دی موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وقفینا من بعدہ بالرسل، اور پے در پہ بھیجے ہم نے من بعدہ ان کے بعد رسول، وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور دی ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں واضح معجزات، وأیدناہ، اور مضبوط کیا ہم نے انہیں بروح القدس، روح قدس کے ذریعے۔ افکلما جاءکم رسول، کیا جب بھی آئے گا تمہارے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسکم، وہ احکام لے کر کہ جو ناپسند کریں گے تمہارے نفس، استکبرتم، تو تم تکبر کرو گے، ففریقا کذبتم، سو ایک گروہ کو تم نے جھٹلایا، وفریقا تقتلون، اور ایک فریق کو تم نے قتل کیا۔ اس آیت سے آیت نمبر 88 تک چوتھا خطاب ہے بنی اسرائیل سے۔ ہم نے بتایا کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختلف خطابات کیے ہیں بنی اسرائیل سے، اور ہر خطاب کا موضوع الگ ہے۔ تو یہ چوتھا خطاب ہے جو کہ 88 نمبر آیت تک چلے گا۔ اس خطاب میں بھی بنی اسرائیل کی قباحتوں کا اور ان کی بری خصلتوں کا ذکر ہے، لیکن اس میں پھر پچھلے خطابات کے مقابلے میں ترقی ہے، یعنی ان کی قباحتوں میں ترقی ہے۔ وہ کس طرح کہ اس میں ان کی دو بڑی قباحتوں کا ذکر ہے۔ ایک قباحت انبیاء کو جھٹلانا، اور دوسری انہیں شہید کرنا۔ تو اسی وجہ سے، کیونکہ یہ قباحتیں بہت بڑی بڑی قباحتیں ہیں، اس وجہ سے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قسم کا لفظ یعنی وَلَقَدْ ذکر کیا ہے۔ اور پچھلی آیت سے اس کا ربط یہ ہے کہ اس سے پہلے عام لوگوں کے قتل کا ذکر ہوا، جیسے کہ آپ نے دیکھا پیچھے کہ بنی اسرائیل میں آپس میں خانہ جنگی تھی، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، تو وہ عام لوگوں کے قتل کا ذکر تھا۔ اور اس آیت میں
انبیاء کے قتل کا ذکر ہے۔ دوسرا ربط یہ ہے کہ پچھلی آیات میں اپنی خواہشات کی تابعداری میں مواثیق کو یعنی اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے کا ذکر تھا، تو اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین ہمیشہ خواہشات کے مخالف ہوتا ہے۔ تو پچھلی آیت میں بھی خواہشات کا ذکر تھا، خواہشات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کو توڑنے کا، تو اس آیت میں بھی خواہشات کا ذکر ہے۔ تو یہ ربط تھے دو ان آیات کے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ تو یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی جو کہ بنی اسرائیل کے لیے شریعت تھی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر پے در پہ بھیجے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول، انبیاء۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء بھیجے، بہت سے انبیاء بھیجے۔ تو یہاں پر پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ بنی اسرائیل کے پہلے نبی تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور ان کے درمیان بہت سے انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو وہ تمام انبیاء موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر تھے، تورات کی دعوت دیتے تھے، تورات کی پیروی کرتے تھے، تو ان کی اپنی کوئی شریعت نہیں تھی۔ جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی۔ بنی اسرائیل چونکہ ہر زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی دین کی اور تورات کی تابعداری کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے تھے، اس کے مخالف چلتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دین کی تجدید کے لیے ہمیشہ بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے، یعنی مستقل انبیاء بھیجتے تھے جو کہ تورات کی دعوت دیتے تھے اور بنی اسرائیل کو تورات کی طرف، دین کی طرف بلاتے تھے۔ تو وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دی تھی اور نئی کتاب دی تھی۔ تو اس کے بعض احکام جو تھے وہ تورات کے مخالف تھے، یعنی تورات میں ایک حکم بیان ہوا تھا، تو انجیل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ کر کے اس کے مخالف کوئی اور حکم بیان کیا۔ تو بنی اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں تھی، تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بہت مخالفت کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ تنگ کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حفاظت پر بھی مامور کیا تھا تاکہ وہ لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ تو معجزات انبیاء کو اسی وجہ سے دیے جاتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ خلاف عادت اور ایک ایسی چیز دیکھیں جو کہ عام عادت کے موافق نہیں ہے، تو وہ سمجھ جائیں کہ یہ نبی ہیں اور ایمان لے آئیں۔ پھر اس میں عیسیٰ کا لفظ آیا ہے، تو عیسیٰ کا جو یہ لفظ ہے یہ اصل میں یسوع یا یشو تھا، جو کہ سریانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے مخلص، اور عربی زبان میں اسے پھر عیسیٰ کہا جانے لگا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام میں یسوع یا یشو تھا۔ پھر یہاں پہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی گئی ہے مریم ان کی والدہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ تو اسی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے موزانہ طور پر انہیں بغیر والد کے پیدا فرمایا، اس لیے فرمایا عیسیٰ ابن مریم۔ البینات، بینات جمع ہے بینہ کی، اور بینہ ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی ظاہر کرتی ہو، واضح کرنے والی ہو، خود بھی ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو بھی واضح کرے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ اکثر آتا ہے بینات، اور یہ تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک وحی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی یہ بینات کا لفظ وحی کے لیے آتا ہے، کبھی عقلی دلائل اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو اس کے لیے بینات کا لفظ آتا ہے، اور کبھی یہ معجزات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں اسے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور ان معجزات کی تفصیل سورہ آل عمران میں ہے 49 نمبر آیت میں، اور سورہ مائدہ میں ہے 110 نمبر آیت میں، تو وہاں انشاءاللہ پھر اس کو تفصیل سے ذکر کریں گے۔ بروح القدس،
روح اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے کسی حیوان میں زندگی پیدا ہوتی ہے، اور قدس اور اسی طرح قدوس یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ پھر یہاں پر روح کی نسبت کی گئی ہے قدس اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی روح، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف روح کی نسبت عزت اور شرف کے لیے کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، یہ کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، وہ نسبت صرف عزت اور شرف بیان کرنے کے لیے، اس چیز کی عزت بیان کرنے کے لیے کی جاتی ہے یہ نسبت۔ جیسے کہ بیت اللہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا گھر، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں اللہ تعالیٰ رہتے ہیں، بلکہ اس گھر کی عزت، عظمت اور شرف بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے، تو اسی لیے فرمایا روح القدس۔ پھر اس سے مراد اکثر اہل علم کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام ہے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے مدد کی، مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس کے ذریعے، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ پھر جبرائیل کو روح کیوں کہا جاتا ہے، روح سے کیوں تعبیر کیا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ وحی لے کر آتے تھے، ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تمام انبیاءوں کے پاس جو وحی لے کر آنے کی ڈیوٹی تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کی رہی، اور وحی جو ہوتی ہے یہ دلوں کی روح ہوتی ہے، دلوں کی جان کا، زندگی کا سبب ہوتی ہے، تو اس لیے جبرائیل کو روح کہا جاتا ہے۔ پھر یہاں پہ فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہ ہم نے مضبوط کیا عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل کے ذریعے۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کی تائید تو تمام انبیاء کے ساتھ ہوتی تھی، تو یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی تائید خصوصیت کے ساتھ کیوں ذکر فرمائی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام کی خصوصی تائید حاصل تھی، دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی جبرائیل علیہ السلام کی مدد اور ان کی تائید تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ تعلق خصوصیت کا تھا۔ وہ کس طرح کہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی والدہ کو، مریم رضی اللہ عنہ کو اللہ کے حکم سے بیٹے کی پیدائش کی بشارت دی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جبرائیل علیہ السلام کی پھونک سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر جب پیدا ہو گئے تو اس کے بعد بھی تمام حالات میں جبرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت کی، اور اسی طرح ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ اور پھر مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، تو آسمان تک بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبرائیل گئے، تو گویا پیدائش سے لے کر، بلکہ پیدائش سے پہلے سے لے کر اور آسمان جانے تک جبرائیل امین کا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تعاون اور مدد کا تعلق رہا، اسے یہاں پر خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ کہ جب بھی آتا ہے کوئی رسول تمہارے پاس وہ احکام لے کے جو تمہیں ناپسند ہوتے ہیں، استکبرتم تو تم تکبر کرتے ہو۔ تو بنی اسرائیل کی یہ عادت تھی کہ ان کے پاس جب بھی کوئی نبی کوئی احکام لے کر آتے، انہیں حق کی دعوت دیتے، تورات کی طرف بلاتے، تو یہ تورات کی طرف بلانا اور یہ احکام ان کی خواہش کے مخالف ہوتے تھے، تو وہ اس پر تکبر کرتے تھے اور ان کی بات نہیں مانتے تھے، اور انبیاء کو کم حیثیت سمجھتے تھے، ان کی رسالت کو باعث سمجھتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ تو پھر اس کا کیا نتیجہ ہوتا تھا کہ جب وہ ان کی بات کو نہیں مانتے تھے تو کذبتم تو وہ جھٹلاتے تھے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اور بعضی انبیاء کو پھر قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے تکبر کا نتیجہ اور اثر ہے کہ پہلے وہ انبیاء کی تکذیب کرتے اور پھر انہیں قتل کرتے، جن انبیاء پر ان کا بس چلتا تو انہیں قتل کرتے، اور جن کا قتل ان کے بس میں نہ ہوتا، بس سے باہر ہوتا، تو ان کی صرف تکذیب کرتے تھے۔ پھر یہاں پر ایک نکتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہاں پر فرمایا فریقاً تقتلون، تقتلون عربی دان جانتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے اور اس میں مستقبل کا معنی ہوتا ہے،
فیوچر ٹینس اسے آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں فیوچر کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے، حالانکہ انہوں نے ماضی میں قتل کیا تھا، پاسٹ میں قتل کیا تھا، لیکن یہاں پہ صیغہ مستقبل کا استعمال کیا گیا۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کا ارادہ تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کریں، جیسے کہ انہوں نے کوشش بھی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کے گوشت میں زہر لگا کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اور اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ بعد میں جو لوگ بھی آئیں گے اور وہ حق کی دعوت دیتے ہوں گے، نبی کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، تو یہ لوگ ان کے قتل کے بھی در پہ ہوں گے۔ تو آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ربنا آتنا